ڈیئر لسنرز، انتہائی عشق ناول کی رائٹر ہیں پریوش۔ یہ ایک مکمل رومانٹک اور لانگ ناول ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ چلیں اس کی ایپیسوڈ فرسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ رات کی سیاہ چادر نے باہیں پھیلا کر شام کی سرمئی روشنی کو اپنے اندر لپیٹا تو شہر بھر میں مصنوعی روشنیاں جگمگ کرنے لگی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے اور وہی روڈ کے ایک طرف ایک خوبصورت سا کلینک تھا۔ اندر کی طرف آئے تو ایک کمرے میں میز کے ایک طرف ڈاکٹر سیماب مصروف سی فائل پر جھکی تھی اور ٹیبل کی دوسری طرف وہ ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے خاموشی سے نیلی آنکھوں میں خفگی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پر اس کی آنی صاحبہ تو پوری طرح سے اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے وہاں بیٹھی تھی۔ شام رات میں ڈھل چکی تھی پر آنی کا کام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آخر تنگ آ کر ہاتھ نیچے کیے اور ہلکے سے ٹیبل کو بجانے لگی۔ تبھی ڈاکٹر سیماب نے سر اٹھا کر اس کے ناراض چہرے کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر انہوں نے فائل بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلیں یا کوئی اور کام بھی ہے آپ کو؟ اس نے آنکھیں گھما کر ناراضگی سے پوچھا تو ڈاکٹر سیماب بولی، بس 10 منٹ اور میری نیلی آنکھوں والی گڑیا۔ اف آنی، آلریڈی اتنا ویٹ کیا میں نے۔ اس نے منہ بسور کر سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ ارے میرا بچہ، بس 10 منٹ اور دے دو اپنی آنی کو، انہوں نے محبت سے کہا تو اس نے سر اٹھا کر ایک گہری سانس بھری۔ کیا سارے کام آپ کو آج ہی یاد آ رہے آنی؟ پر چلیں کوئی بات نہیں، میں کچھ دیر اور ویٹ کر لیتی ہوں، اس نے احسان کرتے ہوئے کہا تو اس کے انداز پر سیماب ہنسنے لگی۔ مہربانی میری پیاری سی نازلی، وہ اس کے بال بگاڑ کر لاڈ سے بولی تھی۔ اٹس اوکے مائی ینگ سیانی۔ نازلی نے بھی مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے ان کی پشت کو دیکھا۔ ڈاکٹر سیماب تھی تو اس کی آنی پر ان کی عمر زیادہ نہ تھی۔ وہ نازلی کی بڑی بہن لگتی تھی۔ وہ نظر اس سے اوجھل ہوئی تو نازلی کرسی سے اٹھی، گھوم کر آنی کی کرسی تک آئی، مسکرا کر کرسی پر بیٹھی اور سامنے پڑی اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ سر کو کرسی کی پشت سے ٹیک کر ہلکے ہلکے جھولے لیتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آنی سے مل کر وہ چہکنے لگتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے چھوٹا بچہ کافی وقت بعد اپنی ماں کو دیکھ کر کھل اٹھتا ہے۔ کبھی کبھار وہ ہفتے کا ایک دن آنی اور ان کی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ گزارتی تھی۔ آنی کو اس سے بہت محبت تھی، دونوں میں کافی دوستی تھی، اس لیے نازلی سارے نخرے آنی کو ہی دکھاتی تھی۔ انسان لاڈ اور نخرے بھی وہی کرتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لاڈ اور نخرے اٹھائے جائیں گے، ورنہ اپنی ماما اور آنی کی نیلی آنکھوں والی گڑیا گھر میں بالکل مختلف نازلی ہوتی تھی، اپنے آپ میں بالکل کھوئی سی، تنہا اور اکیلی سی۔ ماما کی یاد آنے پر اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی اور دل اس کا دکھ سے بھر گیا تھا۔ اسے اپنی ماما کی بہت یاد آتی تھی، ان کی ہر بات، ان کے خوبصورت چہرے کا ہر رنگ نازلی کے دل پر نقش تھا۔ ایک یاد نے اس کے دل میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ بند آنکھ کے کونے سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرا تھا۔ آئی مس یو ماما۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے اور پھر اچانک باہر سے تیز بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ چیئر سے اٹھنے کو تھی جب دروازہ کھول کر 2 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ انہوں نے ایک طرف بیٹھی نازلی کو نہ دیکھا جبکہ نازلی نے آنکھیں سکیڑ کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ایک لڑکا جینز شرٹ میں ملبوس کافی فکر مند سا تھا جبکہ دوسرا سفید شلوار قمیض پہنے تھا۔ مضبوط شانوں پر اس نے کالی شال ڈالی ہوئی تھی۔ مغرور چہرہ بالکل سنجیدہ تھا اور روشن پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ لالا آپ یہاں بیٹھیں، جینز والے لڑکے نے پریشانی سے کہتے اس شلوار قمیض والے لڑکے کو کرسی پر بٹھایا تھا۔ کم آن داور، ریلیکس رہو یار، میں ٹھیک ہوں، گھمبیر آواز میں کہا گیا تو وہ بولا، لالا آپ تکلیف میں ہو تو میں کیسے ریلیکس رہ سکتا ہوں؟ داور نے محبت سے اپنے لالا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نازلی ہونک سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا چل رہا تھا؟ دونوں اپنے ہی راز و نیاز میں لگے تھے۔ اس نے آگے ہو کر اس لڑکے کے لالا صاحب کو دیکھنا چاہا کہ بھلا اسے کیا تکلیف ہوگی، پر وہ داور نامی لڑکا اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جس کی وجہ سے کرسی پر بیٹھا وہ شخص اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی جب داور ایک دم سے اس کی طرف پلٹا، تیز قدموں سے اس کی جانب آیا تو نازلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہیلو ڈاکٹر، میرے لالا کو چوٹ آئی ہے، آپ انہیں دیکھیں پلیز۔ اس نے کرسی پر بیٹھے محترم کی طرف اشارہ کیا جو پوری طرح سے سوچوں میں گم تھے۔ وہ میں نازلی نے کچھ کہنا چاہ کے وہ ڈاکٹر نہیں، پر داور نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ دیکھیں ڈاکٹر، جو بھی پوچھنا ہے بعد میں پوچھ لیجیے گا، پلیز پہلے لالا کا چیک اپ کریں۔
نازلی نے پریشانی سے اس بے صبر لڑکے کو دیکھا، پھر اس نے جلدی سے اسٹیتھوسکوپ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ شاید اس کی وجہ سے ہی سامنے والے کو غلط فہمی ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ داور نے بے چین ہو کر سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر، آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ لالا کو بہت چوٹ آئی ہے، آپ پلیز جلدی سے ان کا چیک اپ کریں۔ داور اب کی بات جھنجھلا کر بولا تو نازلی نے ایک نظر سوچ میں گم اس چوٹ کھائے اس کے لالا کو دیکھا۔ بظاہر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس شخص کو کوئی چوٹ آئی ہوگی۔ نازلی کو تجسس ہوا کہ دیکھے تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور کرسی پر بیٹھے اس شخص کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی جو ہنوز پتہ نہیں کون سے خوابوں میں گم تھا آنکھیں بند کر کے۔ نازلی کی نظر ایک پل اس کے خوبصورت چہرے پر ٹھہری، پر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا اور بولی، کہاں چوٹ آئی ہے؟ اس نے داور کو دیکھ کر مدھم آواز میں پوچھا تو داور نے شکر ادا کیا کہ ڈاکٹرنی صاحبہ کچھ تو بولی صحیح۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے لالا کے بائیں بازو سے شال ہٹائی تھی۔ قمیض کا سفید بازو خون سے لال ہو رہا تھا۔ کوہنی سے ذرا اوپر شہادت کی انگلی کے برابر کٹ لگا تھا جس کی سائڈ پر خون جمع ہوتا اور زخم سے مزید خون بھی بہہ رہا تھا۔ نازلی نے اس کے بازو کو دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اس کی میٹھی مدھم آواز نے اس مغرور شہزادے کو بھی سوچوں سے کھینچ نکالا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو گلابی لباس میں وہ موم کی گڑیا دکھائی دی۔ شاداب سا چہرہ، جھیل جیسی بڑی بڑی گہری نیلی آنکھیں، گلنار سے بائیں گال پر چھوٹا سا کالا تل جو قدرت نے جیسے اس پری چہرہ کی نظر اتارنے کے لیے لگایا تھا۔ اس کی نظر چہرے سے ہوتے اس کے بالوں تک گئی تو گھنے سیاہ بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا جس میں کچھ شری لٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چوم رہی تھی۔ گال پر بکھری ناگن سی زلفوں سے ہوتی اس کی نظریں ان ڈائمنڈ ایئر رنگز پر پڑی جو اس کانچ کی لڑکی کی کان کی لو میں چمک رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں ایک نقطے پر جم گئی تھی، وہ جیسے کسی سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ اس کی نظر تھی کہ لوٹ کر واپس آنے سے انکاری تھی۔ داور کچھ کہہ رہا تھا پر اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ جیسے اس لڑکی کے جادو کے زیر اثر چلا گیا تھا، اسے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، نازلی نے داور کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی مدھم آواز ہی اسے سحر سے باہر لانے کا باعث بنی تھی۔ جھنجھلایا سا داور اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، حد ہو گئی بھائی، اگر آپ ڈاکٹر نہیں تو پھر آپ نے ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ یہ بات آپ پہلے بھی تو بتا سکتی تھی نا؟ پر نہیں، وہ تب کر بولا تو نازلی کو اس کے انداز پر غصہ آیا۔ پہلے تو وہ دونوں بنا اجازت لیے اندر آ کر بیٹھ کے پھر خود ہی اسے ڈاکٹر سمجھ لیا اور اب سارا الزام بھی اسی پر ڈال دیا۔ اس نے گھور کر داور کو دیکھا اور بولی، دیکھیں مسٹر، میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو داور نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چھوڑیں ہاشم لالا، اٹھیں، آپ کو میں کہیں اور لے کر چلتا ہوں۔ یہاں تو ڈاکٹر ہی غائب ہے، اپنی جگہ سے پتہ نہیں کسے بٹھا کر چلی گئی۔ داور جھنجھلا کر کہتا آگے بڑھا، دیکھیں وہ ڈاکٹر اندر۔ نازلی نے کچھ کہنا چاہا پر داور نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اب پلیز مزید ہمارا وقت برباد مت کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ داور کی بات پر نازلی کا چہرہ لال ہوا تھا غصے سے۔ بدتمیز لڑکا، اس نے داور کو دیکھ کر دانت پیسے۔ ہاشم جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اس نے داور کو دیکھا اور اسے وارن کیا، داور بیہیو یور سیلف۔ نازلی نے ایک نظر ہاشم خان کو دیکھا، اسی پل ہاشم نے بھی اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو دونوں کی نظریں ملی۔ وہ ان پر اسرار مگر بلا کی دلکش سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ عجیب ڈر نے اس کے دل پر حملہ کیا جسے وہ سمجھ نہ پائی، جبکہ دوسری طرف وہ نیلی آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ ایک پل نے اسے ان آنکھوں کا قیدی بنا ڈالا تھا جہاں سے باہر آنے کا اس کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک لمحے میں وہ جیسے کالے جادو کے زیر اثر ہو چکا تھا اور جادو کرنے والی اپنا کام کر کے جھٹ سے نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کہاں پر ہیں پھر؟ ہاشم کی بھاری سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو نازلی نے اب کی بار نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ اسے اس شخص سے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی راز آنکھیں خود پر محسوس کر کے نازلی کا دل کام سا گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ دروازہ کھول کر ڈاکٹر سیماب اندر داخل ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں تھوڑا لیٹ ہوگی، انہوں نے مصروف انداز میں کہا اور پھر ہاشم کی طرف بڑھی۔ آنی، میں آپ کا باہر ویٹ کر رہی ہوں، فری ہو کر جلدی آ جائے۔ نازلی نے آنی کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا اور پھر بنا نظریں اٹھائے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی تو ہاشم نے خاموشی سے بند دروازے کو دیکھا۔ ڈاکٹر سیماب نے اس کے بازو کو چیک کیا، اس کے بازو پر سٹچز لگے اور پھر بینڈیج کر کے انہیں دوا لکھ کر دی۔
ان کا شکریہ ادا کر کے وہ ہاشم لوگ باہر نکلے۔ داور بل پے کرنے چلا گیا تو ہاشم خان نے سامنے دیکھا وہ وہاں کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے فون بند کیا اور ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزری اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اندر آ کر نازلی نے آہستہ آواز میں پوچھا، آنی کیا اب ہم چلیں؟ ہاں بالکل چلو اب، سماب نے مسکرا کر کہا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھی۔ ہاشم خان اور داور بھی کلینک سے باہر نکلنے لگے تھے جب ڈاکٹر سماب نے اسے آواز دی، ہاشم خان۔ ان کے پکارنے پر وہ رک کر پلٹا اور پھر سوالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اپنے زخم کا خیال رکھے گا، پانی سے اسے بچانا ہے اور بینڈیج بھی تبدیل کرواتے رہے گا۔ وہ مسکرا کر پروفیشنل انداز میں اسے ہدایات دے رہی تھی۔ ان کی بات سنتے ہوئے ہاشم نے ایک نظر ان کے برابر بیزار سی کھڑی نازلی کو دیکھا۔ ہاشم کے دیکھنے پر اس کی پیشانی پر بل پڑے اور وہ بیزار سی منہ پھیر کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے ایسے منہ موڑ لینے پر ہاشم خان کے ماتھے پر بھی شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ نازلی کا ایسا کرنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ دل کی یہ کیفیت سمجھنے سے وہ بالکل قاصر تھا۔ اس کانچ کی گڑیا کو یوں نظریں پھیرتے دیکھ کر جانے کیوں اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ بھلا اسے دیکھ کر بیزار کیوں ہو رہی تھی؟ لڑکی تو اس کی ایک نظر کی دیوانی تھی۔ اس کے ایک بار دیکھ لینے پر وہ اس پر اپنا آپ وار دینے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ پر یہاں تو ہاشم خان کی تمام تر توجہ کا مرکز وہ نازک سی لڑکی تھی، تو پھر ابھی تک وہ اس کی دیوانی کیوں کرنا ہوئی تھی؟ اگر ہاشم خان کا دل، اس کی نگاہ اس حسین وجود پر پلٹ کر جا رہی تھی تو وہ کیوں انجان اور بیزار پتھر بنی کھڑی تھی؟ ابھی تک وہ پگھل کیوں نہیں گئی تھی ان نظروں سے؟ مگر اگلے ہی پل وہ سنجیدہ چہرے اور بڑی بل پڑی پیشانی کے ساتھ ڈاکٹر سماب کی باتوں پر اوکے کہتا پلٹا اور پھر بنا نازلی پر نگاہ ڈالے گلاس ڈور سے دھکیل کر باہر نکلتا چلا گیا۔ نازلی نے اس کے جاتے ہی ایک گہری سانس خارج کی، پھر آنی کی طرف پلٹی۔ وہ لوگ کلینک سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آنی کو ڈرائیو کرتے دیکھ کر وہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھی اور کلینک میں ہونے والی ساری باتیں انہیں بتانے لگی کہ کیسے ان کے روم سے جانے کے بعد اس پاگل لڑکے نے اتنی پرابلم کریٹ کی تھی۔ ڈاکٹر سماب اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ اس تمام قصے میں نازلی نے ہاشم خان کا کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ نازلی کو عجیب سا مشکوک بندہ لگا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر نازلی پر ایک کپ کپی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاشم خان کی آنکھوں کو سوچ کر ایک جھرجھری لی کہ واقعی وہ ایک عجیب شخص تھا، مگر پھر سر جھٹک کر وہ اسے اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر کچھ دیر میں ہی آنی سے ان کے 6 سالہ جڑواں بچے گولو مولو زیب اور زارا کی باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں سے اسے بہت محبت تھی۔ باتوں میں مگن ہو کر وہ اگلے کچھ منٹوں میں ہی اس شخص کو بالکل بھول چکی تھی، اور ویسے بھی یاد رکھے کرنا بھی کیا تھا اس نے۔ پر کیا وہ مشکوک شخص، وہ مغرور سا ضدی سا ہاشم خان اتنی آسانی سے اس نیلی آنکھوں والی کانچ جیسی لڑکی کو بھلا دے گا؟ اس پر تو جادو نے اپنا کام کر دکھایا تھا، تو کیا وہ اس جادو سے آزاد ہو پائے گا، یا پھر وہ نازلی کو بھی اس جادو کے حصار میں اپنے ساتھ جکڑ لے گا؟ 2 منزلہ شیشے سے بنا خان ولا پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ خان ولا کی بے شمار روشنیاں رات کی سیاہی کو اجالے میں بدل رہی تھی۔ سیاہ گیٹ سے اندر آئے تو نگاہ جم سے جاتی تھی۔ خان ولا کے چاروں طرف پھولوں سے بھرا مہکتا لان تھا۔ دور دور تک رنگ برنگے پھول پھیلے تھے جو ہلکی سی ہوا سے رقص کر رہے تھے۔ لان کے بیچوں بیچ روشنیوں سے چمکتا شیش محل تھا جس کی گلاس والز روشنی پڑنے سے جگمگا رہی تھی۔ فرسٹ فلور کے گلاس وال سے پردے ہٹنے ہونے کی وجہ سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، جہاں گھر کا واحد فرد بڑے سے ہال میں رکھے صوفے پر نیم دراز تھا۔ یہ خوبصورت شیش محل اسی شخص کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ یہ پیارا سا گھر ہاشم خان کا تھا۔ ہاشم خان جو شہزادوں جیسی آن بان رکھتا تھا۔ خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور مغرور ایسا کہ اس کی بے رخی جان سے مار ڈالے، اور مہربان ہونے پر آئے تو اپنا سب کچھ دوسروں پر وار دے۔ اس کی وجاہت میں جو چیز 4 چاند لگاتی تھی وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک سرد پن تھا، مگر وہ بلا کی دلکش آنکھیں تھی۔ اس کی سیاہ مری پلکیں جن میں سے جھانکتی سیاہی مائل آنکھیں، ظالم کی آنکھیں ایسا وار کرتی کہ سامنے والا چاروں شانے چت ہو جاتا۔ عورت کی حسین آنکھوں کے بارے میں تو بہت سنا ہے کہ عورت کی آنکھ حسین ہو تو مرد اپنا دل ہار بیٹھتا ہے، مگر اگر مرد کی آنکھ حسین ہو تو عورت دیوانی ہو جاتی ہے، اور اگر اس آنکھ میں محبت بھی ہو تو پھر تو عورت کہیں کی نہیں رہتی۔ ہاشم خان کی آنکھوں میں بھی وہی جادو تھا جس سے وہ خوب واقف تھا۔ وہ ایک محبت بھری نگاہ سے اگر کہیں دیکھ لیتا تو دوسری طرف اس پر وہ عورت اپنی جان وار دیتی۔ مگر پھر کیوں وہ کانچ جیسی گڑیا اس کی دیوانی نہ ہوئی؟ وہ کیسے اس کی آنکھوں کی جادو سے بچ نکلی تھی؟
اور الٹا اسے اپنی نیلی آنکھوں کے سحر میں جکڑ کر وہ غائب ہو چکی تھی، اور وہ ان نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا کہ اس کا دل بے چین تھا۔ اس کی نظریں اس انجان لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہلکی بڑی شیو، سنجیدہ چہرہ، روشن الجھی آنکھیں لیے ہاشم خان سوچوں کے جال میں پھنسا تھا۔ اس کے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ ہونے کی وجہ سے اس کے مضبوط بازو دکھائی دے رہے تھے۔ لمبا چوڑا مضبوط مرد تھا وہ، جو اپنے اندر پہاڑوں سے ٹکرانے کی قوت رکھتا تھا۔ اس کے سیاہ بال منتشر تھے، پرکشش آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ لبوں سے لگایا۔ ایک لمبا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا تو اس کی نظر دھوئیں پر جم گئی۔ دھوئیں نے ایک خوبصورت چہرے کی شکل اختیار کی اور وہ گم سا اسے دیکھے گیا۔ آدھے گھنٹے سے وہ اسی شغل میں مصروف تھا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے پھر کش لے کر دھواں پھونکا تو اب کی بار اس حسین چہرے کی جگہ نیلی آنکھوں نے لے لی اور وہ وہیں تھم سا گیا۔ کبھی اسے وہ نیلی آنکھیں پریشان کرتی تو کبھی سیاہ بال، کبھی وہ گلنار چہرہ تو کبھی کان میں پڑے وہ ڈائمنڈ ایئر رنگز جن کی چمک اس کی سیاہ آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ اس کھیل سے وہ تنگ آ چکا تھا، پر وہ کیا کرتا؟ سوچے گھوم گھوم کر وہیں جا رہی تھی۔ ایک لمبی سانس بھرتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، سگریٹ کو ایک ٹرے میں مسلا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا تو ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے کال پک کی۔ دوسری طرف داور تھا جو اس کے بازو کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں اب بازو بالکل ٹھیک ہے داور، تم پریشان مت ہو، اس نے بھاری آواز میں داور کو تسلی دی۔ لالا وہ خان کو پتہ چل گیا اس بارے میں۔ داور کی ڈری ہوئی مدھم آواز پر اس نے دکھتی آنکھیں ایک پل کے لیے بند کی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا ان سے، تم پریشان مت ہو۔ داور کے ڈر کو محسوس کر کے اس نے نرمی سے کہا، جبکہ دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر سوچ بھری لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے کال کاٹی اور پھر اس دن کا واقعہ یاد کر کے دانت پیسے تھے۔ ٹیبل سے ایک نیا سگریٹ لے کر اپنے لبوں میں رکھا، لائٹر سے شعلہ بھڑکا کر سگریٹ کے قریب کیا تو سگریٹ جلنے لگا۔ پھر صوفے سے ٹیک لگا کر اس نے ایک سگریٹ کا ایک لمبا سا کش لیا۔ داور کی کال کے بعد سوچوں کا رخ ایک دم بدلا تھا۔ خان بابا کے نام نے اس کے دل میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ وہ ہاشم خان کے والد تھے جنہیں اس نے پچھلے 1 سال سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں فون پر بات ہو جاتی تھی، وہ بھی تب جب خان بابا اس پر غصہ ہوتے تھے۔ وہ تو کبھی اس سے بات بھی نہ کرتے، پر انہیں اپنے معاملات میں ہاشم خان کی دخل اندازی پسند نہ تھی۔ 2 دن پہلے بھی وہ یہی غلطی کر چکا تھا۔ دھواں پھونک کر وہ سامنے دیوار کو گھورنے لگا۔ 2 دن پہلے وہ اپنی ام جان سے ملنے بڑی حویلی جا رہا تھا۔ ام جان کو سے شکایت تھی کہ وہ ان سے ملنے نہیں آتا، پر وہ کیا کرتا؟ کچھ خان بابا کے فیصلے اور کچھ اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پر پھر جب اس کا دل ماں کی محبت کے آگے ہار جاتا تو تب وہ ام جان سے ملنے کے لیے کبھی کبھار گاؤں کا رخ کر لیتا تھا۔ مگر ام جان تب بھی مکمل طور پر خوش نہ ہو پاتی۔ وہ ماں تھی، اور مائیں بھلا کبھی اپنی اولاد سے مل کر کہاں چین سے ہوتی ہیں؟ وہ تو اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں۔ ام جان بھی یہی چاہتی تھی، جو کہ ہاشم کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اس دن بھی جب اسے ام جان کی یاد شدت سے ستانے لگی تو ان سے ملنے کے لیے گاؤں کی طرف آیا۔ جب گاؤں پہنچا تو اس نے چھوٹی حویلی کے بلاول اور اس کے دونوں دوستوں کو داور سے ہاتھا پاری کرتے دیکھا تھا۔ وہ 3 داور پر بھاری پڑ رہے تھے۔ ہاشم نے جب بلاول کو داور پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ پھر اسے معلوم نہ ہوا کہ وہ کیسے ان تک پہنچا اور کیسے انہیں مار مار کر زمین بوس کیا تھا۔ ہوش میں تو وہ تب آئے جب زمین پر ڈھیر بلاول نے اس پر چاقو سے وار کیا اور داور نے چلا کر اسے خبردار کرنا چاہا، مگر جب تک وہ سنبھلتا چاقو اس کے بازو کو چیرتا چلا گیا تھا۔ وہ ایک پل میں لڑکھڑا کر سنبھلا۔ داور بلاول کے پیچھے بھاگا، پر وہ دم دبا کر بھاگ نکلا تھا۔ داور جلدی سے ہاشم کی طرف آیا جس کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اف لالا، اتنا زیادہ خون؟ تیزی سے بہتا خون دیکھ کر داور کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ ہاشم نے اس کی اڑی رنگت دیکھی تو زمین پر گری شال اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈالی۔ داور تم جاؤ حویلی اور ام جان کو بتا دینا کہ میں آج نہیں آ رہا، اوکے؟ وہ تکلیف کے مارے دانت پیس کر بولا تھا۔ نہیں، پہلے آپ چلیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، پھر حویلی میں انفارم بھی کر دوں گا، چلیں پلیز۔ وہ تیزی سے بولتا ہاشم کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور ہاشم کو چوٹ بھی اسی کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا وہاں سے لے کر ہاشم کو ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ بڑی اور چھوٹی حویلی کی دشمنی تو سالوں پرانی تھی۔ سلطان آغا خان یعنی خان بابا اور چھوٹی حویلی کے فیروز آغا خان چچا زاد بھائی تھے۔
کہنے کو تو دونوں کا قریبی رشتہ تھا، پر وہ اسے نبھا دشمنوں کی طرح رہے تھے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ چھوٹی حویلی والے ہمیشہ ہر جھگڑے اور نئی فساد کی وجہ بنتے تھے۔ دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کچھ مربع زمین تھی جو سلطان آغا کی تھی، پر فیروز خان کسی بھی صورت اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، پر فیروز آغا خان ضد پکڑے بیٹھے تھے کہ زمین پر ان کا حق ہے، تو دوسری طرف خان بابا بھی اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ کچھ مربع زمین ان دونوں کی ضد بن چکی تھی اور دونوں میں سے ایک بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ فیروز آغا ایک حاسد اور خود پسند انسان تھے۔ جوانی سے ہی ان کی خان بابا سے نہیں بنی تھی۔ ہر معاملے میں وہ خان بابا کی مخالفت میں کھڑے ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی بالکل ایسے ہی کی تھی۔ ان کی اولاد بھی اب ان جیسی ہی تھی۔ ان کے بیٹوں کو ان کی پوری سپورٹ حاصل تھی، اس لیے جو ان کے دل میں آتا وہ کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف خان بابا نے اپنے بیٹوں کو اس معاملے سے بالکل دور کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے جن میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ہاشم ان کی اس بات کے ہمیشہ خلاف رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب فیروز آغا خان اپنے بیٹوں کو میدان میں لا سکتے تو پھر خان بابا کیوں نہیں؟ مگر خان بابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ مگر عادت سے مجبور ہاشم خود کو اس سب سے دور نہیں رکھ پاتا تھا اور اس کے نتیجے میں اسے خان بابا کی ناراضگی سہنی پڑتی تھی۔ پر پچھلے 1 سال سے جو ناراضگی ان کے بیچ دیوار بن کر کھڑی تھی، اسے ختم کرنے کی خان بابا نے ایسی شرط رکھی تھی جسے ماننا ہاشم خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے تھے۔ دونوں میں سے ایک کی ضد بھی ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی اور دونوں ہی اپنی ضد پر اڑے ہوئے اپنا دل جلا رہے تھے۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ ایک دم پھر چونکا تھا۔ What the hell! دانت پیس کر اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، کیونکہ سگریٹ نے اس کی انگلی کو جلا دیا تھا۔ سوچوں کے گرداب میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ سگریٹ سلک کر اس کی انگلی جلانے کے در پہ تھا۔ اس نے جھنجلا کر سگریٹ ایشٹرے میں پھینکا اور زور سے اپنی انگلی کو مسلا تھا۔ جلی ہوئی انگلی کی پرواہ کی بغیر وہ پھر سے نیا سگریٹ جلانے لگا، آج تو جیسے اس نے سگریٹ پی پی کر اپنی جان جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ یوں اتنے بڑے گھر میں تنہا تھا۔ یہ گھر جو اس کا خواب تھا، جو اس کا سپنا تھا، جس کی ایک ایک چیز کو اس نے لگن سے بنوایا تھا، اب صرف سونے کا پنجرا لگتا تھا، جس میں پچھلے وہ 1 سال سے تنہا قید تھا، اور اب تو یہ تنہائی بھی اس کی جان لے رہی تھی۔ 3 دنوں سے اس کی تنہائی میں وہ کانچ جیسی لڑکی بھی مخل ہو گئی تھی، جس کی تلاش میں وہ دوبارہ اسی کلینک پر بھی گیا تھا تاکہ شاید وہ وہاں نظر آ جائے، پر وہ منظر سے تو غائب تھی۔ اسے اپنی اس حرکت پر بہت غصہ ہے کہ بھلا وہ کیوں ایک لڑکی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ تو ایسا نہ تھا، پھر کیوں وہ ایک لڑکی کے لیے اپنا آپ بھول رہا تھا؟ ارے بس کرو، بھاڑ میں گئی وہ لڑکی یار! تنگ آ کر اس نے خود کو کہا تھا۔ سوچ کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسے نہیں سوچے گا، پر کیا سوچوں پر کبھی کسی کا بس چلا ہے؟ اپنے آپ میں مگن اس نے بڑبڑا کر سامنے دیکھا تو سیاہ آنکھوں میں حیرت جاگی اور پھر لبوں کے کونوں میں ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ What a pleasant surprise اسفن یار! وہ مدھم سا مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن اتنا منتشر تھا کہ اسے اسفن کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے جگری دوست کو گلے لگایا۔ سرپرائز تو مجھے ملا ہے ہاشم خان، تم جیسا شارپ مائنڈڈ بندہ اتنا مگن، اتنا انجان کب سے رہنے لگا جو اتنی ہلچل ہونے پر بھی ہوش میں نہ آیا؟ کیا کوئی مسئلہ چلا تمہارے ساتھ؟ اسفن نے اس سے الگ ہو کر حیرت سے پوچھا تھا۔ آج سے پہلے اس نے ہاشم کو اتنا بے خبر اور انجان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم بتاؤ، اچانک ترکی سے واپسی کیسے ہوگی؟ تم تو 1 ویک وہاں رکنے والے تھے نا؟ ہاشم نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بات بدلی تھی۔ بس یار، کام جلدی ختم ہو گیا اس لیے میں واپس آ گیا۔ اور یہ تم نے کیا دھواں بھر رکھا ہے خان؟ وہ ناراض سے آگے بڑھ کر ونڈوز کھولنے لگا۔ اتنی سگریٹ کیوں پیتے ہو تم ہاشم؟ اتنا دھواں بنا یہاں، تم سانس کیسے لیتے ہو؟ ارے میرے بھائی، سانس لینا ہی تو محال ہو چکا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسفن کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ خیری تو ہے نا ہاشم؟ تم کچھ بدلے سے لگ رہے ہو۔ اسفن نے ایک مشکوک نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوں؟ کیا میں زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں؟ ہاشم نے شرارت سے پوچھا۔ بس کرو بھائی، اتنے ہینڈسم ہو کہ اس سے زیادہ گنجائش نہیں اب۔ اس نے ہاشم کو گھور کر اس کے کندھے پر پنچ مارا تھا۔ کیا واقعی؟ ہاشم نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے پوچھا تو وہ بولا، بالکل خان، تم سے زیادہ ہینڈسم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر ہاشم ستاروں بھرے آسمان پر نظر جمائے اسے دیکھنے لگا تو اسفن نے پوچھا،
ویسے وہ لڑکی کون ہے؟ کون سی لڑکی؟ ارے وہی جسے تم ابھی بھاڑ میں بھیج رہے تھے۔ اصفی کوئی نہیں یار، ویسے میں بس بات کر رہا تھا۔ نہیں بتاؤ نا یار، کیا اس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ اس نے کس نے؟ ہاشم نے اس سے غصے سے پوچھا تو وہ بولا، ارے اسی لڑکی کی بات کروں جسے تم بھاڑ میں بھیج رہے تھے۔ اصفی میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں یار، ہاشم نے جھنجلا کر کہا، کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایک لڑکی اس کی یہ حالت کر سکتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاشم خان دی گریٹ کو ایک لڑکی نے پریشان کر رکھا ہے، اسفر نے کہا تو ہاشم نے کہا، ٹھیک ہے دیکھتے رہو تم۔ ہو تم تو اب اس کے ذکر سے چڑ بھی رہے ہو، دیکھ لو۔ نو وے اسفن، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب کی بار ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اوکے، میں خود ہی جان جاؤں گا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جان جانا تم اسفن یار ملک، مگر اب میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ تب کر وہاں سے اٹھا تو اسفن ایک دم مسکرانے لگا۔ اف، یعنی کہ سٹون مین اب پگھل رہا ہے ہاں؟ وہ شرارت سے ہاشم کے پیچھے آ کر بولا۔ اسفی آئی سیڈ شٹ اپ۔ ہاشم کچن کی طرف بڑھا تو اسفی ہنسنے لگا۔ امجد بابا پلیز کھانا لگائیں۔ اسفی کو منہ بند کرنے کی ضرورت ہے جو کھانا کھاتے وقت ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی تبتی بات پر اسفی کہہ کے لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں امجد بابا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگائیں ورنہ یہ سٹون مین مجھے مسل ڈالے گا۔ اسفی بھی شرارت سے بولا تو امجد بابا مسکرانے لگے۔ ان دونوں کی دوستی سے وہ خوب واقف تھے۔ وہ سر ہلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے جبکہ وہ دونوں ہال میں واپس آئے تھے۔ اسفن اب اور کوئی بھی فضول بات نہیں۔ ہاشم نے بیٹھتے اسے وارن کیا تو وہ بولا، اوکے اوکے، اچھا یہ بتاؤ کہ بازو کیسا ہے؟ مچ بیٹر، ہاشم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا تمہاری خان بابا سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں۔ ہاشم نے دکھتی آنکھوں کو ہلکے سے دبایا تھا۔ یار تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ کیسے مان لوں؟ جو وہ چاہتے ہیں وہ بالکل ناممکن ہے میرے لیے اسفی۔ ہاشم نے بھاری آواز میں کہا تو اسفی نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بات بدلی اور پھر اسے ترکی میں ہوئی بزنس ڈیل کے بارے میں بتانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے ڈنر کرنے لگے تھے۔ نازلین نے مسکرا کر موبائل کی سکرین کو دیکھا جہاں آنی کی پیاری سی فیملی کی پکچر تھی۔ اس دن وہ آنی کے ہاں گئی تھی تو ان کے ساتھ گزرے خوبصورت لمحوں کو اس نے اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ اس نے موبائل پر نظر ڈالی۔ یہ تصویر آنی نے کلک کی تھی۔ اس میں نازلی کے ساتھ زیب، زارا، 18 سالہ لیلا جو آنی کی کیوٹ سی نن تھی اور آنی کے دیوانے اسد بھائی تھے۔ آنی اور اسد بھائی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسد بھائی ہمیشہ آنی کے پیچھے پیچھے رہتے جس کی وجہ سے نازلی انہیں ہمیشہ آنی کا دیوانہ کہتی تھی، جس کے جواب میں وہ کہتے کہ تمہیں بھی کوئی دیوانہ مل جائے گا تو نازلی سر جھٹک کر رہ جاتی۔ جو بھی تھا، پر جب بھی وہ آنی کے گھر سے آتی تو اس کا موڈ بہت اچھا رہتا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر نازلی کو ان پر رشک آتا تھا۔ اس پیاری سی فیملی میں ہمیشہ خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کی نظریں اتارا کرتی تھی۔ پھر اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور سامنے نظر ڈالی تو گھڑی پر رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکلی، سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ روز رات 10 بجے بابا جان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی تھی۔ اس وقت وہ لائبریری میں ہوتے تھے۔ بچپن سے ان باپ بیٹی کے درمیان ایک جھجک سی تھی۔ وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتے اور بس رات کے یہ وقت وہ لائبریری میں کتابوں کے درمیان گزارا کرتے تھے۔ اسی وقت نازلی ان کے لیے چائے لے کر جاتی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتی تھی۔ بابا جان ویسے تو بہت کم بولا کرتے تھے پر نازلی کے ساتھ وہ کتابوں سے پڑھی بہت سی اچھی باتیں شیئر کیا کرتے تھے اور وہ مکمل دھیان سے ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ اسے اپنے بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ روز بابا جان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانا اور ان سے باتیں کرنا نازلی کی روٹین کا حصہ بن گیا تھا، اور حسن آفندی بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے۔ کبھی وہ اگر تھوڑی دیر سے ان کے لیے چائے لے کر جاتی تو بابا جان بک بند کیے ان کے منتظر بیٹھے ہوتے۔ انہوں نے کبھی اسے پوچھا نہیں تھا کہ بیٹی کہاں رہ گئی تھی، پر ان کے انداز سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ اس کے بابا جان نے کبھی لفظوں میں اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ اپنے ہر عمل سے نازلی کو اپنی محبت کا احساس ضرور دلاتے تھے۔ جبکہ نازلی کے لیے تو اس کے بابا جان ہیرو تھے۔ وہ بھی اپنے بابا کی بیٹی تھی۔ زبان سے اس نے کبھی کچھ نہ کہا پر عمل سے اپنی محبت ظاہر کرتی تھی۔ وہ کوئی شوخ چنچل سی بیٹی نہ تھی جو باپ سے لاڈ اٹھواتی اور ان سے چیزوں کی فرمائشیں کرتی۔ وہ تو خاموش سی اپنے آپ میں سمٹی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش کی ہی نہ تھی۔ اسے دنیا کی بھیڑ ڈراتی تھی اور وہ اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی۔
جو اپنے دکھ خود تک محدود رکھتی اور اپنے پیاروں کے لیے چہرے پر مسکان سجائے رکھتی۔ اس کے اندر میں کا فطور نہ تھا۔ نازلی حسن افندی تو تم والے لوگوں میں سے تھی جو خود کو ایک طرف رکھ کر اپنے پیاروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے تھے۔ نازلی باجی، آپ کھانا کب تک کھائیں گی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم کچن میں داخل ہوئی تو نوری نے پوچھا تھا۔ 15 سالہ نوری کی اماں سالوں سے ان کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ دونوں وہیں سروٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ نوری صاحبہ بھی اپنی اماں کی مدد کروانے ان کے ساتھ آتی تھی، پر میڈم کام چور تھی۔ ابھی میرا دل نہیں کر رہا نوری، بس بابا جان کے لیے میں چائے لے کر جانے والی ہوں۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کیا میں چلی جاؤں باجی؟ اس کے جواب میں نوری نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا تھا۔ نازلی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بیچاروں سا منہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسی مسکینوں والی صورت مت بناؤ۔ جانتی ہوں میں کہ تمہیں ناول پڑھنے کی بے چینی لگی ہے۔ پڑھائی مت کرنا، بس ناولز پڑھتی رہنا تم۔ نازلی نے اسے جھاڑا تو وہ منہ بسورنے لگی۔ باجی میں پڑھتی تو ہوں نا، ابھی یہاں سے آنے سے پہلے میں نے اپنا ٹیسٹ بھی یاد کیا تھا۔ نوری نے معصومی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کسی دن میں سبق سنوں گی تو پھر تم سے معلوم ہوگا کہ میڈم کتنا پڑھتی ہے۔ اس کی بات پر نوری آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی تو نازلی کو کہنا پڑا، ٹھیک ہے اب جاؤ نوری صاحبہ، کر لو اپنا شوق پورا۔ اس کے کہنے پر وہ شکریہ باجی کہتی ہنستی ہوئی کچن سے باہر بھاگی تھی۔ پاگل لڑکی، اس کی جاتے ہی نازلی مدھم سا مسکرائی تھی۔ پھر چائے لے کر وہ لائبریری کے دروازے کے پاس رکی اور پھر ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا دروازہ کھولا اور پوچھا، میں آ جاؤں بابا جان؟ یس کم ان بیٹا جی، حسن افندی نے مصروف سے انداز میں کہا تو نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ روز اس کی اجازت لینے پر وہ یہی کہتے تھے۔ ان کے بیٹا جی کہنا نازلی کو بہت پسند تھا۔ یہ الفاظ سن کے ہمیشہ اس کے چہرے پر ایک شاداب سی مسکان سج جاتی تھی۔ اسے آگے بڑھ کر کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، جس کی ایک طرف سنگل صوفے پر حسن افندی بیٹھے تھے، دوسری طرف رکھے صوفے پر وہ بیٹھ گئی۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمہ اتارا اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگے۔ چائے کیسی ہے بابا؟ اس نے ہمیشہ والا سوال کیا تو وہ بولے پرفیکٹ۔ انہوں نے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تو نازلی کا چہرہ چمک اٹھا۔ آپ کی بڑی ماما اور تابین آ گئی کیا؟ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا تو وہ بولی، نہیں بابا جان۔ اس نے جواب دیا تو حسن افندی خاموشی سے چائے پینے لگے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کری ہے نا آپ؟ جی بابا جان کر رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو وہ بولے، تو کیا آپ نروس ہیں؟ ہاں بس تھوڑی سی، وہ مدھم سا مسکرا کر بولی تھی۔ اصل میں تو وہ کافی نروس تھی پر بابا جان کو بتا نہ سکی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا جی، آپ کچھ دن یونیورسٹی جائیں گی نا تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اور پھر وہاں آپ کے نئے نئے دوست بھی بنیں گے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نازلی بھیڑ میں پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی تھی، پر آنی اور بابا کے سمجھانے پر اس نے لے لیا تھا۔ بابا اسے سمجھا رہے تھے اور وہ ان کی باتوں کا جواب دیتی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا اور آنی کا یہی کہنا تھا کہ وہ دنیا سے چھپ کے تو نہیں رہ سکتی نا، اسے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور اسے سیکھنا بھی پڑے گا۔ کچھ دیر بعد بابا جان کو شب بخیر کہتی وہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر آئی تھی۔ اپنے کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے روم کے دروازے پر نوک کی پر کوئی جواب نہ آیا۔ یہ تابین کا کمرہ تھا، ان دونوں کا روم اوپر جبکہ بابا اور بڑی ماما کا روم نیچے تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ لوگ ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں آتی۔ نازلی دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اس کے کمرے سے دروازہ نکل کر دوسرے کمرے میں جاتا تھا۔ وہ وہاں داخل ہوئی۔ اس روم کو اس نے اپنی بے شمار پینٹنگ سے سجا کر رکھا تھا۔ پینٹنگ بنانا اس کا شوق تھا۔ جب وقت ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ پینٹ کیا کرتی تھی۔ وہ اس وقت دیوار پر لگی بڑی سی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کو اس نے 1 سال پہلے پینٹ کیا تھا۔ یہ پینٹنگ اس کے بابا جان کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ اس نے ابھی تک یہ کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ گھر میں سب کو معلوم تھا کہ وہ پینٹ کرتی ہے، پر کبھی کسی نے اس کے کام میں دیکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو اس نے بھی کسی کو اپنا کام نہیں دکھایا تھا۔ دن بدن اس کی خوبصورت پینٹنگز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور آج کل بھی وہ ایک نئی پینٹنگ بنانے میں لگی تھی جو کچھ دنوں تک مکمل ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آ کر سونے کی تیاری کرنے لگی کیونکہ صبح اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ کل اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ نروس تھی پر بابا جان کی باتوں کو ذہن میں دہراتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔